أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کر لیجئے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. یہ سورہ احزاب کی 22ویں پارے کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. خلاصہ اس کا آپ کے سامنے پہلے بیان کر دوں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے زید. وہ کہیں سے آئے تھے، غلام بن کر اللہ ان کو آزاد کر دیا گیا. ان کو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. ان سے شادی ہوئی حضرت زینب بنت جہش کی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی بنی بعد میں، پہلے لیکن زید سے شادی ہوئی، حضرت زید سے. حضرت زید کا ان کا پہلے تو حضرت زینب اور ان کے گھر والے تیار نہیں تھے حضرت زید سے شادی کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم آیا تو انہوں نے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا آپس میں مزاج نہیں ملا، شوہر اور بیوی کا. ہوا یہ کہ طلاق تک کی نوبت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کوئی بات نہیں، زید اگر زینب کو طلاق دیتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے کر دیں گے اور آپ اس کو قبول کریں گے. تفصیل تو بعد میں. وما کان، اور نہیں ہے لمؤمن کسی ایمان والے کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہیں ایمان والی عورت کے لیے، اذا قضى اللہ جب اللہ تعالیٰ طے کر دے اور اس کا رسول طے کر دے، امرن کسی کام کو، کیا جائز نہیں ہے، ان یہ بات، ان یکون لہم الخیرہ کہ ان کے لیے اختیار باقی رہے، من امرہم ان کے معاملے سے، اپنے معاملے سے مسلمانوں کے اختیار باقی نہیں رہتا. ومن یعص اللہ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل تو بالیقین گمراہ ہوا وہ آدمی، ضلالا مبینہ ایسا گمراہ، مبینہ جو کہ کھلا ہے، مبین کھلا. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے اذ جب کہ تقولو آپ کہہ رہے تھے. میرے خیال میں پہلے اسی آیت کا ترجمہ اور مطلب دیکھ لیتے. خلاصہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وما کان للمؤمنین آیت نمبر 36 کس موقع پر نازل ہوئی. زید بن حارثہ کسی کے غلام تھے. ہوا یہ کہ یہ کہیں اور کے رہنے والے تھے، زید یعنی مکہ کے اور مدینے کے رہنے والے نہیں تھے. کسی طریقے سے پکڑ کر ان کو مدینے میں لے آیا کوئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا خرید کر، اور پھر اپنا بیٹا بھی بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنانا جسے کہتے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. پھر ان کی عمر بھی کم تھی، چھوٹے سے تھے. آپ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، ان کی پرورش اور تربیت فرمائی. جب یہ جوان ہو گئے تو آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن، یہ پھوپھی زاد بہن بھی تھی زینب بنت جہش، اور آئندہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بنی، تو ام المومنین بھی ہیں. ان کا نکاح کا پیغام بھیجا، زینب سے ان کا نکاح کا پیغام بھیجا. اس سے معلوم ہوا لڑکے والے لڑکیوں کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے. اور نکاح کرنے کا حکم دیا. کیونکہ حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے، ظاہر سی بات ہے، دوسری جگہ سے آئے تھے، غلام تھے، غلام ہونے کے بعد آزاد ہوئے ہیں. اس لیے حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے اس رشتے کو منظور نہیں کیا. بنیاد کیا بنی؟ بنیاد یہ کہ ہم خاندان اور نسب کے اعتبار سے زید بن حارثہ سے اشرف اور اعلیٰ ہیں. اب ذرا آپ دیکھیے یہاں پر بہت سی نصیحتیں ہیں، اب یہ سن لیجیے. ایک تو یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے منہ بولا بیٹا بنانا جائز ہے. دوسری بات یہ اس سے ساتھ ساتھ سمجھتے رہیے، منہ بولے بیٹے سے بھی ایسے ہی پردہ رہتا ہے جیسا کہ عام لڑکے سے پردہ رہتا ہے، یعنی عورت کا، ماں کا، جسے کہیں گے وہ ماں بنے گی جو، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو دودھ پلوا لیا جائے کسی ایسے رشتہ دار کا. مثال کے طور پر ماں اپنی بہن کا دودھ پلوائے، تو اب یہ دودھ پینے کی وجہ سے اس کی خالہ بن گئی. جس کا دودھ پیے گا اس کی تو ماں بنے گی، اور جس کے یہاں بیٹا یہ رہے گا وہ خالہ بن جائے گی. اور خالہ دودھ کیا جس کے رضائی ماں، رضائی خالہ کہتے ہیں، اس سے بھی پردہ نہیں ہوتا. اور اگر لڑکی لی جا رہی ہے تو پھر وہ باپ سے پردہ ہوگا، جو باپ کہلائے گا، حقیقت میں تو وہ باپ ہے نہیں. اس وجہ سے پھر ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ باپ کی طرف سے یا باپ کی بہن دودھ پلا دے تاکہ پردہ نہ رہے. اس طریقے سے یہ صورت اختیار کرنی چاہیے. دوسری بات، بس اگر کوئی لیتا ہے تو بہت ساری باتیں اور بہت سارے حکم ہیں شریعت کا. کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں بہت سارے مسائل جو معلوم کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سے مسائل معلوم کرنے ہوتے ہیں. تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے جو اولاد لے رہا ہے وہ مسائل معلوم کرے. ایسا نہیں ہے بس لے لیا اور چھوڑ، بس دنیا داروں کی طرح کچھ بھی کرے، کچھ بھی کیا جائے اور کچھ بھی کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے والے کسی لڑکی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجتے سکتے ہیں اور بھیجتے بھی ہیں. تو یہ کوئی مطلب رسم اور کوئی غلط چیز نہیں ہے. نمبر 3 جو اہم ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سید ہیں، قریش ہیں. عرب کے اندر عرب والے ہی دوسرے عجم کے مقابلے میں اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. پھر عرب کے اندر قریش اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور تھے بھی وہ حقیقتاً بڑے اس وجہ سے کہ وہ مکے کے نگرانی کرنے والے تھے، مکے کے متولی تھے. اور قریش کے اندر بھی ہاشم خاندان جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس کی بہت ہی زیادہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان سب سے عالی ہے عرب کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے یہ زینب پھوپھی زاد لڑکی ہے تو ان کا خاندان بھی وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کا خاندان ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت زید کے اندر نیکی اور اللہ تعالی سے تعلق دیکھا،
یہی چیز دیکھی گئی، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی مال تھا، وہ تو اللہ کے رسول ہی کے پاس رہتے تھے، مال کہاں سے آئے گا ان کے پاس، نہ وہ کوئی بہت بڑے عالم، یعنی حضرت زید اتنے بڑے علماء میں بھی شمار نہیں ہوتے، کہ جو صحابہ بڑے بڑے علماء ہیں وہ اتنے بڑے عالم بھی نہیں شمار ہوتے۔ نمبر 3، خاندان تو آپ کے سامنے ہے کہ غلام تھے حقیقت میں، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بیٹی یعنی سیدہ کا لڑکی کا شادی ایک غلام سے کرنی چاہیے، اور صرف چاہی نہیں بلکہ کہا، اور کہا ہی نہیں بلکہ حکم دیا، اور حکم ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، یعنی نبی کے حکم تک بات باقی نہیں رہی، اللہ نے حکم اتار دیا۔ ابھی آپ کو تفسیر معلوم ہو جائے گی۔ تو جو ہمارے یہاں پر یہ چل پڑا ہے، برادری میں شادی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، آدمی برادری میں شادی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن برادری ہی میں شادی کرنی ہے، اس کی وجہ سے چاہے کوئی فاسق فاجر بے نمازی آئے، یا اور لڑکیوں میں بے نمازی لڑکی پھنس جائے، چاہے طبیعت مائل ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، دل مطمئن ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، صرف برادری میں شادی کرنی ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اصل اس بات کو منع کیا جاتا ہے، ورنہ برادری میں آدمی شادی کرے اور اپنے مطلب کی ملتی ہے ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بعض اعتبار سے بہتر رہتا ہے۔ یہ تو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد ہوا کیا؟ یہ ہوا کہ اس امام نے پڑھ لیا کہ حضرت زینب بھی تیار نہیں ہوئی، اور حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بھی تیار نہیں ہوئے، اور بنیاد وہی تھی کہ ہم اس سے کیسے شادی کریں، تو غلام ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم فرما دے، خواہ وہ بات دنیا ہی سے متعلق ہو، تو پھر اختیار کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، کہ دل چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، دل نہ چاہے تو نہ مانے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حکم کے بعد اس بات کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے، اور جس نے نہیں مانا وہ کھلا گمراہ ہے۔ اس آیت کو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش نے سنا تو اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر قربان کر دیا، اور حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔ حضرت زینب بھی تیار ہو گئی اور حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بھی تیار ہو گئے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، ترجمے سے کیا نصیحتیں ملتی ہے، اور اس واقعے کو قرآن نے کیسے بیان کیا۔ اصل تو قرآن ہوتا ہے، شان نزول اور تفسیر بھی قرآن ہی کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شروعات اور ابتدا کی ہے ایمان والے سے، کہ یہ دیکھو کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اس کے بعد تم اب کوئی چوں اور چرا مت کرو، کیونکہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہوں، اور جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے پیچھے ہٹ جائے تو یہ ایمان ہے یا دھوکہ ہے؟ ایمان ہے یا نفاق ہے؟ ایمان تو یہ ہے نا، جو میں آپ پر یقین کر رہا ہوں، آپ کے تابع ہوں، آپ کو مانوں گا، آپ کے پیچھے چلوں گا، آپ کی سب کچھ ہے، اور جب کوئی بات کہی جائے تو پیچھے ہٹ جائے تو ہر آدمی کہے گا یہ تو آدمی جھوٹا ہے، کہاں ایمان والا ہے، کہاں یہ بات ماننے والا ہے، کہاں یہ پیچھے چلنے والا ہے۔ اور یہاں پر بھی عورت کو خاص طور پر بیان کیا کہ ایماندار مرد اور ایماندار عورت، کیونکہ نکاح کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے، اس وجہ سے بیان کیا، اور خاص طور پر یہاں حضرت زینب بھی تھی عورت، اس وجہ سے بھی عورت کا تذکرہ کر دیا۔ اب گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ جب کہ اللہ اور اس کا رسول کسی حکم کا فیصلہ کر دے، اس بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ پھر ان مؤمنین کو اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی جیسا کہ خدا نخواستہ یہ سمجھیے کہ ایک آدمی اپاہج ہو جائے، اب اپاہج ہو جانے کے بعد اس کو اختیار ہی باقی نہیں رہتا کہ اب وہ ایسا کام کر سکے جو اس سے ہو نہ سکے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا، تو اب اس سے کوئی کہے کہ بھائی یہ ہاتھ سے وہی چیز اٹھا کر وہاں رکھ دو، وہ کہے گا مجھے تو اختیار ہی نہیں ہے، میں کس طرح اٹھا کے رکھ دوں گا، تو اس کام کا ہونا امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ تو اسی طریقے سے ایمان والا
اللہ تعالیٰ پر ایسے قربان ہو جاتا ہے کہ جب یہ کام اللہ نے منع کر دیا تو یہ ہونا امپاسبل اور ناممکن بن جاتا ہے، اور خدا نخواست اگر ہوتا ہے تو پھر آدمی کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کا حکم دے، یہاں پر اللہ کا حکم کی اطاعت بھی ضروری ہے اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جو جن کا آپ نے نام سنا ہوگا اہل قرآن کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس طرح کی آیتیں ان کے خلاف پڑتی ہیں ساری، کہ اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے، تو ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کو ماننا اور رسول کو نہ ماننا حقیقت میں یہ تو قرآن ہی کو نہ ماننا ہے، کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے واطی اللہ واطی الرسول، اللہ کی مانو رسول کی مانو۔ تو رسول کی ماننے کی تو یہی صورت ہوگی کہ حدیث میں جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی وہ مانی جائے، ورنہ تو قرآن میں جو باتیں ہیں وہ تو حقیقت میں اللہ کی باتیں ہیں۔ اسی وجہ سے اہل قرآن کو تقریباً کافر کہا جاتا ہے، جو حدیث کا بالکل انکار کرے کہ حدیث کوئی چیز ہی نہیں، اور یہ فتنہ بھی پایا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر کسی کام کا حکم دے، خواہ دنیا ہی کے اندر ہو، یعنی دنیاوی معاملے کے اندر ہو، تب بھی اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ معاملہ رشتہ داری کا معاملہ، رشتے کا، نکاح کا معاملہ، اس کا تعلق بظاہر دنیا سے ہے، اگرچہ نکاح ایک عبادت ہے لیکن ظاہری اعتبار سے اس کو نکاح دنیا ہی سے مانا جاتا ہے، شادی دنیا سے جوڑی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا حکم یہاں بھی حضرت زینب کے لیے، حضرت عبداللہ کے لیے ماننا ضروری تھا، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول کسی بات کا مشورہ دیں تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی باتیں ہیں، ایک حضرت بریرہ تھی، وہ بھی بیچاری غلام تھی، بنی باندھی تھی، ان کا نکاح ہو گیا ایک صحابی سے، مغیث سے۔ وہ مغیث بہت کالے تھے، اور یہ بریرہ کا نکاح ہو تو گیا، بظاہر ان کے آقا نے کر دیا ہوگا اس بریرہ کے، تو یہ بریرہ چاہتی تھی کہ بس میں مغیث سے کسی طرح چھٹکارا پا لوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ کرتی، آپ کہتے کہ نہیں ان سے نبھانے کی کوشش کرو، کوئی طلاق اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا یہ بتلاؤ اللہ کے رسول، آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا پھر مجھے حکم دے رہے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا نہیں میں مشورہ دے رہا ہوں صرف تمہیں۔ تو حضرت بریرہ نے کہا نہیں میرا کام نہیں چل پائے گا ان کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت بریرہ کا اور حضرت مغیث کا معاملہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے کسی طریقے سے معاملہ مغیث سے چھٹکارا پا لیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشورہ اگرچہ تھا کہ نبھاؤ، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اس میں ان کو کوئی گناہ نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے صاف صاف پوچھا تھا یہ بتلایا آپ مشورہ دے رہے ہیں یا مجھے حکم دے رہے ہیں۔ تو مشورہ دینے پر گنجائش باقی رہتی ہے، اگر اللہ کے رسول اجازت دے کہ آپ کو اختیار ہے دوسری شق پر اور دوسری صورت پر عمل کرنے کا۔ پانچویں بات یہ رہتی ہے آج کے دور میں کہ اللہ کا حکم تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کیا ہے، اور رسول بھی دنیا میں موجود نہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ اس کا سیدھا جواب ہے کہ قرآن بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے۔ قرآن اور حدیث کو سمجھانے والے علماء اور جہاں وہ سمجھائی گئی ہے وہ ہے مسائل، وہ سب موجود ہیں۔ تو اسی وجہ سے مسائل کو ماننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں قرآن اور حدیث ہے، اور یہ کہہ دینا کہ یہ علماء کے فتوے ہیں اور یہ کہہ دینا یہ علماء اپنی طرف سے کہتے ہیں، حقیقت میں یہ کھلی گمراہی ہے، اور یہ باتیں دیندار تک لوگ کہتے ہیں۔ جب ان کے خلاف کوئی بات پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو علماء اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا، کہاں حدیث میں لکھا ہوا۔ اگر کوئی چوندھا ہو اس کو تو 12 بجے بھی دیکھتا نہیں ہے، تو اگر کسی نے قرآن حدیث کو نہیں پڑھا ہو تو اس کو کیا دکھے گا قرآن حدیث میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟
تو چوندھے کی اپنی کمی ہوتی ہے، سورج کے نکلنے کی کمی نہیں ہوتی۔ تو قرآن اور حدیث آج کے دور میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا طریقہ ہے، اور قرآن اور حدیث آپ کو تو پتہ بھی نہیں حدیثیں کتنی ہیں، کیسی ہیں، کہاں ہیں، کیا ہے، تو اب کیا کیسے مانیں گے آپ حدیثوں کو؟ یہی طریقہ ہے کہ علماء نے جو بیان کیا اس کو مانیں بس۔ لیکن علماء معتبر ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہر کس و ناکس کے پیچھے لگ جائیں، جب تک کہ کسی کے دین پر اعتماد نہ ہو اور کسی کے علم پر اعتماد نہ ہو تو اس کو پھر اپنا ایک طرح کا عالم بھی نہیں بنانا چاہیے۔ چلتے پھرتے کو عالم ماننا یہ تھوڑے ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق ہو، اور ہمیں تو اصل اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے، عالم کی باتوں پر عمل نہیں کرنا۔ عالم کی بات پر اس وجہ سے عمل کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں جانتے نہیں ہیں، وہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بناتا ہے، ورنہ عالم ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں عالم کی کیوں مانی جائے گی؟ عالم ہو یا امام ابو حنیفہ ہو، امام شافی ہو، امام ابو حنیفہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی نہیں مانیں گے ہم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں۔ لیکن ان کی کیوں مانتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں، تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ بتاتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ آپ کو اعتماد ہی نہ ہو اس پر تو پھر جس پر اعتماد ہو اس سے معلوم کیجیے۔ اور اسی طریقے سے بیانات سننے کا معاملہ ہے، ایسے لوگوں کے بیانات سنے جائے جن کا اللہ سے تعلق ہو، کیونکہ بیانات مزے لینے کے لیے نہیں سنے جاتے، اور بیانات مستی مارنے کے لیے نہیں سنے جاتے، بلکہ اللہ سے اور اس کے رسول سے تعلق قائم کرنے کے لیے سنے جاتے ہیں، اور سننے چاہیے، دیکھنے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں آئے گی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ٹھکرانے کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی، پھر حضرت زینب نے، حضرت عبداللہ نے کیوں نہیں مانی بات؟ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا نکاح کرو، انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، اور حضرت زینب و حضرت عبداللہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کے معاملے میں اللہ کے رسول کی بات ماننا ضروری نہیں، کیونکہ نکاح کا تعلق تو دنیا سے ہے۔ اگر ہاں اللہ کا رسول یہ کہیں کہ بھائی نماز پڑھنی ہے اس وقت وہاں جانا ہے، اس وقت نماز ایسے کرو گے ٹوٹ جائے گی، نماز ایسے کرو گے تو نہیں ٹوٹے گی، تو یہ دین کے جو ڈائریکٹ مسائل ہیں ان کو تو ماننا ضروری ہے، لیکن انڈائریکٹ ان نکاح کے مسائل اس میں کوئی ضروری نہیں لگتا، یہ وہ سوچ رہے تھے۔ اگرچہ ان کی سوچ غلط تھی، لیکن کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا پورے طور پر مسئلہ صحیح، اور قرآن کی آیت اتری نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو معذور رکھا گیا۔ معذور کا مطلب یعنی چھوڑ دیا گیا، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس کے بعد ہے اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ سری گمراہی میں پڑا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس مان لو تو بہت اچھی بات ہے اور نہ مانو تب بھی چلے گا، جیسے کہ آج کے دور میں چلتا ہے، پردہ کر لو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، کسی کی برائی کر لو تو بھی ٹھیک، چپ چاپ بیٹھے رہو تو بھی ٹھیک، دونوں لڑکیاں صحیح مانی جاتی ہیں، دونوں مرد صحیح مانے جاتے ہیں، دونوں طرح کے انسان صحیح مانے جاتے ہیں، بلکہ جو خوش ہو کر بولتا ہو اور غیبتیں خوب کرتا ہو وہ اچھا مانا جاتا ہے، اور جو بولتا نہ ہو اور غیبتیں نہ کرتا ہو وہ برا مانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں دماغ خراب ہو چکے ہیں، یعنی بس جو اچھی طرح بول لے وہ تو ٹھیک ہے، اور باقی چاہے وہ 70 گنا کرے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا ذہن میں بیٹھ گئی، اللہ اور اللہ کے احکام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ زبان، تو جو شخص اللہ اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ سری گمراہی میں پڑا۔ سری گمراہی کہتے ہیں کھلی گمراہی، یعنی ایسا سمجھیے جیسا کہ دو راستے ہیں، ایک گھنٹہ گھر کا راستہ ہے، سب جانتے ہیں کدھر ہے اس کا راستہ، اور اس کے بالکل آپ الٹا لے لیجئے بڑی نہر کا راستہ،
ہمارے حساب سے دونوں الگ الگ ہیں بالکل، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. تو جیسے جانا ہے کسی کو گھنٹہ گھر پہ اور وہ چل پڑے بڑی نہر کی طرف، تو اب اس کو کیا کہیں گے سب لوگ؟ پاگل ہے، دیکھو وہاں جا رہا ہے. اور بالکل اس کی گمراہی سب کے سامنے آ گئی نا، کہ جانا تھا ادھر لیفٹ سائڈ اور جا رہا ہے رائٹ دائیں طرف. تو سب اس کو کہیں گے پاگل ہے. اور اس کو اگر سمجھایا جائے گا اور اگر وہ نہ مانے تو کہیں گے تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے، اس کو سمجھانے کے بعد بھی پھر بھی مان نہیں رہا ہے. تو جس طریقے سے یہ دنیا میں راستہ چلنے والا بالکل کھلا، لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں اور ماننے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہا، تو لوگ سارے اس کو پاگل کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے شریعت میں جو شریعت پر نہیں چل رہا بالکل ایسا ہی ہے کہ ساری فرشتے، سارے نبی، سارے علماء، سارا قرآن، سارا حدیث کو ایسا ہی پاگل سمجھ رہا ہے جیسا کہ اس آدمی کو پاگل سمجھا جاتا ہے. آدمی دیکھ لے کہ دنیا میں آدمی ہلکی سی بھی اپنی مذاق اڑوانا برداشت نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو غلط کہلوانا برداشت نہیں کرتا، لیکن آخرت میں اور شریعت میں تیار رہتا ہے ہر آدمی. ایک ہی آیت میں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، ان کو نصیحت کے طور پر آپ نوٹ کر لینا اور نوٹ کر کر مجھے بھیج دینا، مختصر مختصر لکھ کر جتنی نصیحتیں اس آیت میں آ چکی ہیں. اگرچہ میں نے ان کو ترتیب وار بیان نہیں کیا لیکن آپ ترتیب وار لکھ لینا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.